نہیں ہے، اسی لیے خودکشی حرام ہے کہ ہم اپنی جان خود سے نہیں لے سکتے. تو ایک دن فتویٰ پڑھا کہ اگر کسی کا شوہر بہت ہی غصے والا ہے کہ اگر وہ کھانے کی نمک مرچ اوپر نیچے ہونے پہ غصہ کرے تو بیوی کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزے میں ٹیسٹ کر لے سالن بناتے ہوئے. میں سوچتا تھا کیسا شوہر ہے. کسی نے سحری کھائی، کوئی دانت میں کوئی چیز پھٹ گئی، کوئی گوشت کا ٹکڑا پھنس گیا یا روٹی کا ٹکڑا پھنس گیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کفارہ کیا ہے. اگر کسی نے زبردستی کھلا دی تب بھی اس نے جانتے بوجھتے نہیں کھائی، رائٹ؟ اس نے کوئی فورس کیا، کسی نے پستول رکھ دی کہ جی کھاؤ، روزہ توڑو، تو اگر وہ توڑے گا یا پھر بدقسمتی خدا نخواستہ کسی کو سیکشولی ابیوز ہو جائے وہ، تو یہ ساری چیزیں ولفلی نہیں ہے، تو اس کے اندر بھی روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے. ٹھیک. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کفارہ کیا ہے. اس سے پہلے ایک سوال آئے گا آخر میں، بڑا ایک کامن سوال میں کرتا ہوں، آخر میں تیار ہے نا سوال کے لیے؟ اس لیے میں ایک دفعہ اور بتا دوں، کس کے اندر جانا چاہیے تو روزہ ٹوٹے گا؟ ڈائجسٹو ٹریک. یاد رکھنی ہے بات. ٹھیک. ڈائجسٹو ٹریک کے اندر. یہ میں نے ایک دوبارہ سے یاد کرا دیا پھر، کیونکہ آخر میں سوال آئے گا اور اسی چیز کا سوال آئے گا. کفارہ ہے کیا؟ اصل میں تو جب آپ کفارہ دیکھیں قرآن کے اندر تو حدیث میں آتا ہے کفارہ. نمبر 1 غلام آزاد کرنا. غلامی کا کانسیپٹ تقریباً نہیں ہے. اگر غلام نہ آزاد کر سکے اس سیکوینس میں، اگر غلام نہ آزاد کر سکے تو پھر دوسرے نمبر پہ ہے 60 دن کے مسلسل روزے رکھنا. 60 کنزیکٹیو ڈیز. کنزیکٹیو، مسلسل کا کیا مطلب ہوا؟ کہ کوئی گیپ نہ آئے. 5 دن روزے نہیں رکھ سکتے. کون کون سے دن تھے؟ نمبر ڈیٹس بتائیں، پوری ساری ڈیٹس بتائیں. ڈیٹ بتائیں. 1 شوال، 10 ذو الحجہ، 11 12 13 ذو الحجہ. 5 دن روزے حرام ہے رکھنا. اب کسی بندے نے کفارہ شروع کر دیا کہ 60 روزے رکھنے شروع کر دیے، اور اس نے شروع کر دیے روزے رکھنے مثال کے طور پہ 15 ذوالقعدہ کو. ذوالقعدہ کے بعد کیا آتا ہے؟ ذوالحجہ. 60 روزے رکھنے ہیں. 15 ذوالقعدہ سے اس کے ختم ہوں گے جا کے 15 محرم کے قریب. وہ ڈپینڈ کرتا ہے 29 کا مہینہ کے 30 کا روزہ. بیچ میں آگے 4 روزے جو کہ اس نے رکھنے ہی نہیں تھے، تو اس کا سیکوینس بریک ہو گیا. اس کا بریک ہو گیا تو بھی کیا کریں؟ دوبارہ ریسٹارٹ کریں گے. کاؤنٹر ریسیٹ ہو جائے گا. اب دوبارہ سے ہمت کریں تھوڑی سی، لیکن اس سے پہلے علم بھی حاصل کر لیتے اور تھوڑی سی اویئرنیس بھی ہونی چاہیے تھی. اسی طریقے سے خواتین کے لیے صرف ایک ایکسیپشن ہے، بلکہ 2 ایکسیپشنز ہیں. وہ ہے حیض اور نفاس. حیض جو ہے چونکہ ان کو ہر مہینے آتے ہیں، تو پھر اس کی جو بریک ہے وہ اس کے تسلسل میں خلل نہیں ڈالے گی. ٹھیک ہے. خواتین کے لیے جو ان کی مینسٹرل سائیکلز ہیں وہ اس میں روزہ نہیں رکھ سکتی، ہم نے بات کی تھی. تو اس کا جو بریک ہے وہ اس کا بریک کنسیڈر نہیں ہوگا. وہ کنٹینیوٹی بریک نہیں ہوگی، اور وہ اس کے بعد سے دوبارہ روزے رکھنا شروع کر دیں تو وہ ایک تسلسل ہی کاؤنٹ ہوگا. ٹھیک ہے. سمجھ میں آگئی بات؟ اگر کوئی بندہ 60 دن کے روزے نہ رکھ سکے، کیوں نہ رکھ سکے بھائی؟ بیمار ہے. اس کو ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ آپ کو ہر 2 گھنٹے بعد دوائی کھانی ہے. وہ بیمار ہے، اور ڈاکٹرز نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اس بیماری سے نہیں نکل سکتے جب تک آپ کی زندگی ہے، ان کے علم کے مطابق. باقی تو اللہ ہی جانتے ہیں. اس کی ٹرمینالوجی جو ہے اس کو کہتے ہیں شیخ فانی. شیخ کہتے ہیں عربی زبان میں بوڑھے شخص کو.
یعنی اس کو بڑھاپا آ گیا اور یہ بس فنا کی طرف اس کو لے کے جا رہا ہے، اب یہ ٹھیک نہیں ہونے والا۔ ایسا شخص جو کہ شیخ فانی ہو جائے، جو کہ ایسا بیمار ہو جائے جو کہ اس کی ایک بیماری ڈاکٹرز کہیں کہ یہ ہمیشہ رہے گی اور آپ کو ہر 2 گھنٹے بعد یہ دوائی کھانی ہے، اب ایسا بندہ یہ 60 روزے تو رکھ ہی نہیں سکتا، مسلسل روزے خاص طور پہ۔ تو ایسے شخص کے لیے پھر ایک تھرڈ آپشن شریعت نے رکھی ہے، وہ ہے کہ 60 غریب لوگوں کو کھانا کھلا دو 2 وقت کا۔ اصولاً عموماً 2 وقت کا ہی کھانا ہوتا ہے، وہ تو ہم کھاتے ہیں کتنے ٹائم کا؟ 5 یار، بیچ میں چائے بھول جاتے ہیں، بسکٹ کھا لیے 2-4 چائے کے ساتھ، اسنیکنگ جو ہم کرتے رہتے ہیں وہی تو کھانا ہی ہوتا ہے نا، بلکہ ہر وقت ہی کھاتے رہتے ہیں۔ تو 2 وقت کا کھانا ایک ایوریج کھانا ہوتا ہے، 2 وقت کا کھانا 60 غریب لوگوں کو کھلا دو، یا ان کو اپروکسیمیٹلی گندم آٹا تقریباً 2 کلو گرام، جس کو آدھا سا کہتے ہیں، نصف سا، اس کا گندم یا آٹا یا اس کے ایکویلنٹ کیش دے دو، یہ بھی ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم 60 غریب لوگوں کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر دو پاسبلٹیز ہیں۔ ایک پاسبلٹی تو یہ ہے کہ کہیں جائیں کسی غریبوں کی بستی میں اور 60 بندے ڈھونڈیں اور 60 بندوں کو آپ 2 وقت کا کھانا یا اس کے ایکویلنٹ کیش پکڑا دیں کہ یار تم میری طرف سے کھانا کھا لینا۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی بندہ آپ کو ملا، پھر اس صورت میں کیا کرنا پڑے گا؟ اس صورت میں روزانہ 60 دن تک کھلانا پڑے گا، آج پھر کل پھر پرسوں، اور ہر روز الگ الگ۔ اگر آپ کہیں نا کہ یار کون یہ سردردی اٹھائے کہ 60 دن میں اس کے پیچھے پڑا رہا ہوں، اور آپ کہیں آج ہی میں 60 دن کا 2 وقت کا کھانا اس کو دے دیتا ہوں، اور وہ چلا جائے کہاں چلا جائے؟ نہیں ہاں، وہ چلا جائے منال اور وہاں جا کے وہ آرڈر کر لے کوئی بہت ہی مہنگی سی ڈش، اور اس سارے کی وہ ایک ڈش کھا کے آ جائے، تو کل وہ دوبارہ اگر آپ کے پاس آ گیا تو آپ کو دینا پڑے گا اس کو۔ تو یا تو 60 مختلف لوگ ڈھونڈ لیں جن کو آپ 2 وقت کا کھانا ایک ہی وقت میں دے دیں، یا اگر ایک ہی بندہ آپ کو ملتا ہے پھر آپ کو 60 الگ دنوں میں آپ کو اس کو 2 وقت کا کھانا دینا پڑے گا یا اس کا ایکویلنٹ کیش، ٹھیک۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب آپ 60 روزے مسلسل نہیں رکھ سکتے۔ اگر ڈاکٹر کہے کہ ہاں جی ابھی آپ بیمار ہیں لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ 3 مہینے دوائی کھائیں پھر آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، تو پھر 3 مہینے انتظار کریں، اور جب آپ ٹھیک ہو جائیں تو پھر اپنے کفارے کے روزے ادا کریں، ٹھیک ہے بھائیو۔ اگر کسی نے بہت سارے روزے توڑے ہوئے، اب مجھے احساس ہو رہا ہے یار یہ تو ویسے کیا ہو گیا، اتنے میں نے روزے توڑ دیے، گرمیاں آئی تھی، گرمیوں میں روزے تھے، پیاس لگی تھی، میں کیا کرتا، کتنے روزے توڑ دیے۔ تو اگر آج خیال آ گیا ہے تو پچھلے جتنے روزے توڑے ہیں ان سب کا ایک ہی کفارہ ہے۔ شکر اللہ کا، کتنی آسان شریعت ہے نا۔ لیکن خدا نہ خواستہ اس کفارے کے بعد اگر آپ دوبارہ توڑیں گے تو اس کا پھر دوبارہ کفارہ ہوگا، اللہ نہ کرے کہ کوئی توڑے۔ ہاں اگر مجبوری میں ہم تمہارے جانتے بوجھتے بغیر کسی عذر کے اگر کسی کی جان جا رہی ہے، میں کئی دفعہ پڑھتا ہوں گرمیوں میں روزے آتے ہیں، خاص طور پہ کراچی میں جہاں بہت ہیومڈ ہو جاتا ہے گرمیوں میں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسی کی تیسی میں تو روزہ نہیں توڑوں گا، وہ ان کو جان نکل جائے، کئیوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ اتنے اپنے آپ کو کہتے ہیں میں بہادر ہوں، میں تو شہید ہو جاؤں گا لیکن روزہ نہیں توڑوں گا۔ یہ لوگوں نے اچھا کام کیا برا کام کیا؟ بہت برا کام کیا، برا ہی نہیں کیا، بہت برا کام کیا، اللہ ان کو معاف کریں، لیکن یہ خودکشی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ اگر تمہاری بھوک سے جان نکل رہی ہو تو تمہارے پاس شراب اور سور کے علاوہ کچھ نہ ہو وہ بھی کھاؤ، واجب ہے کھانا، کہ اگر کچھ اور نہ مل رہا ہو، صرف شراب پڑی ہے اور صرف سور پڑا ہے اور آپ بھوک سے مر رہے ہیں، یعنی آپ کی جان نکل جائے گی، اس صورت میں لازم ہے کہ آپ اس کو کھا کے اپنی جان بچاؤ۔ یہ جان اللہ نے امانت دی ہے، یہ ہماری نہیں ہے، اسی لیے خودکشی حرام ہے کہ ہم اپنی جان خود سے نہیں لے سکتے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو امانتاً دی ہے، اس کی حفاظت کرنا یہ امانت بھی خیانت ہے اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے۔
رائٹ. تو اگر خدا نہ خواستہ کسی نے روزہ رکھا ہے اور اس کو ڈی ہائیڈریشن شروع ہو گئی ہے, چکر آ رہے ہیں, اس کو لازم ہے وہ روزہ توڑے اپنا, اور اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے کیونکہ اس نے کسی عذر کی بیس کے اوپر توڑا ہے. وہ بعد میں رکھ لے جب ٹھیک ہو جائے. لیکن یہ جو ہے نا, لوگ مجاہد بنتے ہیں کہ میں تو نہیں توڑوں گا اور بے شک میری جان نکل جائے, یہ بالکل یہ گناہ کر رہے ہیں وہ لوگ. یہ بالکل ٹھیک بات نہیں ہے. لوگوں کو یہ بات اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے بھائیو, کچھ چیزیں جو کہ روزہ تو توڑ دیتی ہیں لیکن اس کے کفارہ نہیں ہے. کچھ ایگزامپلس ہم لوگ کور کر لیتے ہیں. ایک تو ایکسیڈنٹلی ہم نے کر لیا. اگر کوئی, میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, چل, اگر فجر کا وقت داخل ہو چکا, فجر کا وقت داخل ہو چکا, آپ سمجھے داخل نہیں ہوا, آپ سمجھے بھی سحری کا وقت, اور آپ کچھ کھا لیتے ہیں, تو کیا کریں گے؟ صرف پہلی بات تو کہ اس کو قضا بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے. فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر مغرب تک روزے کی ڈیفینیشن ہے. ہم نے شروع میں بات کی تھی یہی ونڈو ہے, اس پہ کچھ کھانا پینا نہیں ہے. تو اگر کوئی اس ونڈو کے اندر کھا پی رہا ہے تو پھر کا روزہ نہیں ہے, تو یہ روزہ تو اس کا نہیں ہوا, پہلی بات. نمبر 2 ہے کہ کیا ابھی جانتے بوجھتے کھا رہا ہے, پراٹھے کھا رہا ہے, اس وقت انڈے کھا رہا ہے, اور فجر کا ٹائم داخل ہو چکا ہے, لیکن چونکہ اس کو پتہ نہیں تھا, تو یہ جانتے بوجھتے کی کیٹیگری میں ہے بھی اور نہیں بھی ہے ان اے وے. اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ فجر کا وقت داخل ہو چکا ہے, تو اس کے اوپر قضا تو ہے, کفارہ نہیں ہے. اسی طرح الٹا بھی ہے کہ وہ سمجھا مغرب ہو گئی اور اس نے افطار کر لیا, لیکن ابھی پتہ چلا ابھی تو 10 منٹ رہتے ہیں مغرب میں, وہ تو میں نے ٹائم, اب میں تو دبئی سے اسلام آباد آیا, میں نے ٹائم ہی سیٹ ٹھیک نہیں کیا اپنا, اپنی گھڑی دیکھ رہا ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں مغرب ہو گئی ہے اور مغرب ابھی نہیں ہوئی ہے. یا خیر اس سے تو نہیں ہوگا شاید, لیکن اگر اسلام آباد سے دبئی جائیں گے تو وہ سمجھے گا کہ 6:30 بج گئے اور اصل میں وہ 5:30 بجے, ہے نا. تو وہ کرے گا, تو تب بھی چونکہ اس نے جانتے بوجھتے, اس کی کوئی نیت نہیں تھی روزہ توڑنے کی, لیکن اس نے روزہ توڑ دیا, تو یہاں پہ بھی قضا تو کرے گا لیکن کفارہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ایکسیڈنٹلی چلا جائے, ایکسیڈنٹلی بہت وضو میں ہوتی ہے بہت چیز, جو کلی کر رہے ہیں اور ایکسیڈنٹلی, خاص طور پہ غسل میں. اسی لیے غسل میں جنرلی عام حالات میں غسل, جب انسان جنابت کا غسل کرے, حیض کا غسل کرے, تو پھر پانی بیک آف دا تھروٹ لے کے جانا چاہیے, ہے نا, گارگل کرنا چاہیے. لیکن روزوں میں فقہا نے لکھا ہے کہ مت کرو. کیوں؟ اگر ایکسیڈنٹلی بھی چلا گیا تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ ڈائجسٹو ٹریک میں, بچوں نے سیکھ لیا سبق, ڈائجسٹو ٹریک میں چلا گیا پانی, ڈائجسٹو ٹریک میں چلا گیا ایک دفعہ تو روزہ ٹوٹ گیا. کچھ بھی چلا جائے, وہ ناخن ہو, وہ مٹی ہو, وہ پیپر ہو, وہ سگریٹ کا دھواں ہو, بخور کا دھواں ہو, کچھ بھی ہو, روزہ تو ٹوٹ گیا. اب تو سوال ہم یہ کر رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے؟ قضا تو ہوگی, روزہ ٹوٹ گیا, لیکن کفارہ ہے کہ نہیں؟ چونکہ ایکسیڈنٹلی گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا, رائٹ. ٹوتھ پیسٹ, ہاں روزہ تو ٹوٹ گیا, یہ تو میں کہہ رہا ہوں کفارہ نہیں ہوا. ایگزیکٹلی, ہاں سوری اگر میں نے کچھ اور کہہ دیا. روزہ تو ٹوٹ گیا, روزہ تو کچھ بھی چلا گیا, ٹوٹ گیا, لیکن کفارہ نہیں ہوا. تھینک یو. ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں ویسے کیا خیال ہے؟ روزے میں ٹوتھ پیسٹ کرنا, کیا روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں؟ کیوں؟ وہ ڈفرینٹ ہو جائے گی بات. مسواک ایک نیچرل ٹیسٹ ہوتا ہے, رائٹ. وہ تو آپ انگلی بھی منہ میں ڈالیں گے نا, حیران, تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی ٹیسٹ تو ہوگا. تو مسواک کا بھی ایک نیچرل ٹیسٹ ہوتا ہے, ٹوتھ پیسٹ کا آرٹیفیشل ٹیسٹ ہوتا ہے, تو وہ ڈفرینٹ ہے. مسواک سے اس کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. لیکن روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں؟ چلیں, ٹوتھ پیسٹ کرنے سے سوالو, اگر نہ کیا پہلے بات کریں نا یار. آپ کھاتے ہیں ٹوتھ پیسٹ؟ ہو سکتا ہے ان کو ٹوتھ پیسٹ پسند ہو, کسی کو مٹی پسند ہے, کسی کو, کئی بچوں کو بڑے مزے کی لگتی ہے ٹوتھ پیسٹ, رائٹ. تو اگر ٹوتھ پیسٹ سوالو تو نہیں کرتے, اگر سوالو نہیں کیا تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ ڈائجسٹو ٹریک میں نہیں گیا. لیکن روزے میں کوئی بھی چیز ٹیسٹ کرنا ڈس لائک ضرور ہے, ڈس لائک چیز ہے, مکروہ چیز ہے کہ آپ روزے میں ٹیسٹ کر رہے ہیں چیزوں کو.
جب ہم چھوٹے تھے نا، چھوٹے یعنی آپ جتنے چھوٹے تھے، یونیورسٹی میں پڑھتا تھا میں، تو اس وقت اخبار میں، اس وقت فارملی تو کبھی نہیں پڑھا تھا اس وقت، تو اخبار میں ایک دفعہ فتویٰ آیا، رمضان میں فتوے آتے تھے روزوں سے متعلق. تو ایک دن فتویٰ پڑھا کہ اگر کسی کا شوہر بہت ہی غصے والا ہے کہ اگر وہ کھانے کی نمک مرچ اوپر نیچے ہونے پہ غصہ کرے تو بیوی کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزے میں ٹیسٹ کر لے سالن بناتے ہوئے. میں سوچتا تھا کیسا شوہر ہے، یعنی اتنا بھی کیا شوہر پن. سبحان اللہ، اللہ ہدایت دے ان سب شوہروں کو، آمین، اونچی والی آمین، آمین بالجہر. یہاں پہ سارے اختلاف ختم کر دینے چاہیے کہ آمین سرن کہنی ہے کہ جارن کہنی ہے، یہاں پہ سب کو جارن کہنی چاہیے. یار کیسا یہ انسان ہے کہ بیوی روزے سے ہے، اس کو نہیں پتا بیوی روزے سے، نمک کم مرچ زیادہ ہو گئی تو کوئی بات نہیں ہے، برداشت کرے، ویسے بھی برداشت کرنا چاہیے، لیکن وہاں پہ بھی مجبوراً چکھ رہی ہے وہ، لیکن وہ بھی سوالو کر لے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن ٹیسٹ کرنا جنرلی مکروہ ہے، سوالو کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تو کراہت بھی نہیں کرنی، ایسی چیز بھی نہیں کرنی چاہیے روزے میں جو کہ مکروہ ہو، ڈیفینیٹلی رائٹ. تو ٹوتھ پیسٹ نہیں کرنی چاہیے. ٹوتھ پیسٹ کرنی ہو تو سحری سے پہلے، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے، یعنی فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے کرنی چاہیے ٹوتھ پیسٹ. اس کے بعد البتہ مسواک کر سکتے ہیں، خالی ٹوتھ برش سے دانت صاف کر سکتے ہیں اگر کوئی کرنا چاہے تو، لیکن کوئی چیز ٹیسٹ بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر وہ بھی ایکسیڈنٹلی چلی گئی تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا آف کورس، رائٹ. ٹھیک ہے. اگر کسی نے سحری کھائی اور سحری کھانے کے بعد اس کے گوشت کا کچھ ٹکڑا دانتوں میں پھنس گیا، اور اگر وہ فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد اس نے اس کو سوالو کر لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیا میں نے سچویشن بتائی؟ کسی نے سحری کھائی، کوئی دانت میں کوئی چیز پڑ گئی، کوئی گوشت کا ٹکڑا پھنس گیا یا روٹی کا ٹکڑا پھنس گیا، اور اس نے اندر ہی اندر سے سوالو کر لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اصل میں منہ کے اندر کی جو جگہ ہے نا، وہ ایک طریقے سے باہر ہے، ایک طریقے سے اندر ہے. اگر مثال کے طور پہ حلق میں پھنس گیا ہوتا تو حلق سے نکل لیتا تب بھی نہیں ٹوٹنا تھا. تو منہ کا حکم بھی اسی میں ہے، لیکن اگر باہر سے جائے گی تو آف کورس وہ ٹوٹ جائے گا، رائٹ. آلدو فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر اتنی بڑی چیز پھنسی ہو جو کہ ایک چک پی کے برابر ہے، چک پی کتنا ہوتا ہے تقریباً پاکستانی چک پی اتنا ہے نا، اتنا اگر سوالو کر لیا تب ٹوٹ جائے گا، اس سے کم نہیں. اب اگر اتنی بڑی کوئی چیز پھنسی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو ڈینٹسٹ کے پاس جانا چاہیے کہ اتنی بڑی آپ کے اندر کیوٹی ہے کہ وہ چک پی کے برابر چیز اس کے اندر پھنس گئی ہے. تو پہلے تو ڈینٹسٹ کے پاس جائیں، اور ہمارے پاس ڈینٹسٹ موجود ہیں، ان کا آپ نمبر لے سکتے ہیں اگر اتنی بڑی کیوٹی موجود ہے کسی کے اندر. لیکن اتنی بڑی کہاں ہوتی ہے جنرلی لوگوں کے اندر کیوٹیز؟ کیوں صحیح کہہ رہا ہوں، اتنی بڑی تو نہیں ہوتی کیوٹیز، جنرلی نہیں ہوتی، کوئی ایکسیپشنز تو ہر طرح کے موجود ہوتے ہیں نا دنیا میں لوگ، ماشاءاللہ. تو اس لیے لوگ کہ وہ نکالنا آسان ہے، اتنی بڑی ہوتا ہے، پورا بال ہے نا، تو وہ تو آپ تھرو آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن کچھ چھوٹی ذرات ہوتے ہیں جو کچھ چیزیں، اس کو چونکہ نکالنا کئی دفعہ ممکن نہیں ہوتا، وہ پھنسی ہوئی ہیں، اندر ہی نکل گئی. تو وہی کانسیپٹ، وہی پرنسپل کہ لا حرج فی الدین، دین میں کوئی حرج نہیں ہے. تو شریعت اتنی زیادہ تنگی نہیں کرتی کہ منہ کے اندر پھنسی ہوئی تھی چیز اور وہ آپ نے اندر ہی اندر سے نکل لی تو اس سے تو روزہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی بڑی چیز ہوگی تو پھر ٹوٹ جائے گا. اور جیسے میں اس کے بارے میں بھی کہہ چکا کہ اگر ہوا کے اندر کوئی اسموک پھیلی ہوئی ہے اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن آپ سگریٹ پی لیں یا بخور کے اوپر جا کے اس کو انہیل کریں اور تھنگس لائک دیٹ، تو پھر چونکہ اس گیسز کی باڈی ہے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے.